أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وعلیکم السلام آج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 17 میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ کے فضل سے ہم پڑھتے پڑھتے تمام نماز مکمل کر کے 6 سورتوں کے بعد آج سے انشاءاللہ کچھ انتہائی اہم مضامین کی طرف انہیں پڑھیں گے، اس سے بھی سیکھیں گے اور اس سے ویسے بھی انشاءاللہ بہت سی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو آپ کی توجہ اگر رہے گی تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم خاص طور پہ نزول قرآن کا مقصد خود قرآن کی زبان میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 جو ہے 29 کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ گرامر میں وہی دلچسپ اشارے جو بھی کچھ دیر پہلے آپ کر رہے تھے، کچھ نئے افعال کے اوپر اضرب، اسمع، علم اور اعمل وغیرہ کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم پچھلی کلاس کے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پچھلی جو آخری کلاس تھی اس میں ہم نے مثالوں سے یاد رکھنے کی بات کی تھی، تو اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آج مزید بات کریں گے۔ 14 نئے الفاظ آج ہم مزید سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو 1000 سے زائد بار آنے والے قرآن کے الفاظ اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو پھر یہی حل ہے کہ آپ پوری توجہ اور شوق سے بیٹھ جائیں، اور اس درمیان میں آپ یہ حجت قائم کریں کہ اللہ میں نے یہ 1 گھنٹہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے صرف تیرے کلام کو، تیری کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے دیا تھا، اور اسی طرف آپ کی توجہ رہے۔ تو آج جب ہم یہ پڑھیں گے تو ایک اور مبارکباد یہ ہے کہ 208 یعنی 200 کی لمٹ کراس کر کے 208 الفاظ سیکھ جائیں گے، اور یہ الفاظ قرآن میں 39,500 تقریباً 40 کے قریب ہیں ہم الفاظ جو قرآن میں آنے والے ہیں اس پر پہنچ جائیں گے۔ تو 50% کو ہم پہلے ہی کراس کر چکے ہیں۔ جو قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں تو اس سے زائد پر جا چکے ہیں ہم، تو اس کی بھی خصوصی مبارکباد۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا، نماز مکمل ہو چکی، لیکن انشاءاللہ قرآن سے متعلق اہم باتیں اور یہ جذبہ کہ اب ہم نے رکنا نہیں ہے۔ قرآن صرف QC1 تو نہیں ہے نا، تو ہم نے اس کو مسلسل پڑھتے جانا ہے، سیکھتے جانا ہے۔ آج کے سبق میں قرآن کا مقصد نزول، کل ہم پڑھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام، خود زبان قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ پرسوں یعنی اس ویک کا جو آخری دن ہوگا اس دن سیکھنے کے طریقے قرآن نے کون کون سے بتائے ہیں، تو ان سے ہم رہنمائی لیں گے سبق نمبر 19 میں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے، ذرا وقت دیکھیے کس تیزی سے گزرا ہے، تو ہم اپنے آخری اسباق کی طرف بڑھیں گے۔ پھر آپ کا کوئز بھی ہے، تو قرآن کو کس طرح سیکھا، یعنی یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کتنے % سیکھ لیا، کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں، یہ ہم اگلے ہفتے کے اسباق میں آپ کو یہ چیز دکھائیں گے۔ تو بس آپ بھی تیاری پکڑیے، ساتھ کوئز کی بھی تیاری رکھیے انشاءاللہ شوق اور جذبے کے ساتھ۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس آیہ مبارکہ کو سنیں گے۔ اب آپ بہت سی چیزیں جانتے ہیں، اس پر غور کیجئے گا اور پھر اس پہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اس کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چیٹ باکس سے مجھے بتائیں کہ جو کتاب کا لفظ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف کیا ہے؟ اسم اسم آپ سے گزارش ہے اس پہ چیٹ باکس میں لکھیں، اور اگر بول رہے ہیں تو اپنے آپ کو صرف سنوائیے، اتنا اونچا آپ کے کان میں آواز آ جائے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ سارے اسم لکھ رہے ہیں، یعنی اب ہم یہ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے کانفیڈینس کے ساتھ آپ سب بتا سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ کیا ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے اس کی جمع پوچھوں، شروع میں کہیں بتائی تھی شاید آپ کو کتاب کی جمع، تو
اسم کی جمع نہیں, کتاب کی جمع. جی کتب, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. سبھی بتا رہے ہیں. سسٹر غزالہ, مصباح, منتہا, بردر عرفان, ڈاکٹر صاحب, مصباح, سسٹر شبینہ, سسٹر سمینہ, سسٹر گلنور, بردر افضال, سسٹر پروین, طاہرہ. یہ الحمدللہ, تو دل خوش ہو گیا. اچھا, اب جو آگے الفاظ آ رہے ہیں نا, وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں. تو انزلناہ ہے, اور الیکا کا اشارہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں ابھی پوچھوں گا تھوڑی دیر میں. اسی طرح مبارک کا لفظ. اور یہ جو دو الفاظ ہیں آج کے سبق کی جان, وہ ہیں, وہ ایک تو اس میں آ رہا ہے لیدبروا, میں ٹکڑے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور پھر ہے ولیتذکرہ. تو ان پہ ہم نے غور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مقصد نزول کیا ہوا قرآن کا؟ تدبر کیا جائے اس کی آیات پر. قرآن خود کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ, کہ ہم نے نازل اس کتاب کو اس لیے, کس لیے کی؟ لیدبروا, کہ تدبر کیا جائے اس کی آیات پر. اور کن آیات پر؟ ظاہر عربی کی آیات پر. ترجمے پر تدبر تو ممکن نہیں ہے. تو قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے. ضروری ہے, قرآن بتا رہا ہے. آسان ہے, آپ خود دیکھ لیجئے. مجھے بتائیے نا کہ 20 گھنٹوں میں اگر آپ 50,000 الفاظ, 40,000 الفاظ, 50% ایک کتاب کا سیکھ سکتے ہیں, تو اس سے آسان اور کیا چیز ہوگی, گھر بیٹھے وہ بھی, ہے نا. تو اس احساس کو زندہ رکھتے ہوئے کہ یہ تو آسان ہے, ہم آگے بڑھیں گے. ترجمے سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بڑی آسان سی مثال ہے. آپ, ایک چھوٹا سا شعر آپ کے سامنے ہے, یہ کیسے کیسے ایسے 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 ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب اگر میں کہوں ذرا اس کا ترجمہ کریں, ٹوٹل 4 الفاظ ہیں اس میں. تو آپ کو انگلش میں کہہ دوں, پنجابی میں کہہ دوں, آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. عربی میں کہہ دوں کہ بھئی اس کا کیا ترجمہ کریں. جب اتنا سا ایک معمولی سا انسان کا لکھا ہوا شعر دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا اس حسن کے ساتھ, اس امپیکٹ کے ساتھ, تو وہ جو کلام الہی ہے جس کے لیے اللہ نے عربی زبان کو چنا ہے, تو ناممکن ہے نا کہ ہم اس کے تراجم پڑھ کر اس کو سمجھ لیں. تو آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. ضرور پڑھیے ترجمہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ پڑھیے, ضرور پڑھیے, لیکن ترجمہ عربی سمجھنے کا متبادل نہیں ہو سکتا. اور اصل قرآن حکیم تو صرف عربی زبان میں ہی ہے, اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تو جیسا میں نے کہا, ترجمہ پڑھیے, ثواب کی نفی نہیں ہے, نہ ہی ترجمے کی قدر کم ہوتی ہے, بلکہ ترجمہ ہمیں مدد کرتا ہے. ظاہر ہے ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں, تو ہم ترجمے ہی کی مدد سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھ بس ترجمہ پڑھ لیا تو مجھے سب آ گیا, اور بعض تو بس ایسے ترجمہ رٹ لیتے ہیں مشینوں کی طرح, لیکن وہ جو کسی زبان کا ایسنس ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہم جان سکتے. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ, تو اس لیے عربی آیات کا اپنا ایک خاص اثر ہے, ہر حرف پر 10 نیکیاں, اور پھر ان صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں, اور ایک ایسا نورانی وولٹیج ہے جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے. تو اور صحیح کس کے دل میں اترے گا؟ جس کو سمجھ آتی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آ جاتے ہیں جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے اوپر. تو پہلا ہی لفظ تھا کتابن. کتابن, اور آپ سب نے صحیح بتایا. اور یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے, اس لیے یہ کتاب لکھا جائے یا اسی طرح کتابن ایک ہی بات ہے. تو اسم ہے, آپ سب نے کہا کتاب, یہ کتاب, یہ ہم سب کو پتہ ہے, اس کی جمع بھی آپ سب کو آتی ہے, کتاب سے کتب, کتاب سے کتب. تو 261 بار یہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے. اب جو اگلا لفظ ہے نا انزلناہ, میں چاہتا ہوں اس کے آپ مجھے بتائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے چیٹ باکس میں. اچھا, اب اس میں کچھ لوگ 2 کہہ رہے ہیں, کچھ 3 کہہ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دیتا ہوں, اس کے بعد سوچ کر بتائیے, ٹھیک ہے.
हाँ, आप सोच कर बताइएगा। जरा रुकेंगे तो मैं हिंट दूंगा ना, आप मुसलसल चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग चार भी कह रहे हैं। तो अनजल ना हु, तो ये याद रखना है कि जो अफाल होते हैं, अफाल, उन्हें हम ब्रेक नहीं करते। ठीक है। तो हाँ, नहीं, जीरो तो नहीं है बहरहाल, टुकड़ा तो एक तो साफ हमें नजर आ रहा है उसके अंदर, अनजल ना हु। तो जरा गौर करें आप, और फिर देखें, और फिर मुझे बताएं कि आपके ख्याल में। तो देखें, इसमें फेल क्या है? अनजलना, अनजलना, हमने उतारा। अनजलना, हमने उतारा। और कुरान नाजिल हुआ, उससे भी लफ्ज हमारे जहनों में है, नजूल कुरान हम कहते हैं, नाजिल होना। तो ये हमें पता है, उतारना के माना में ये होता है। तो आगे लगा हुआ है हु। अब ये बताएं, यहाँ हु से क्या मुराद है, ये बताएं आप सारे। उसको। यहाँ हु से क्या मुराद है? उसको। वो कौन है? उस कौन है? कुरान है। इट, ये इट कुरान। बना हुआ है ना, ये किताब जो पीछे किताब आई है ना, कुरान, उसकी तरफ अनजलना हु। तो ये जो किताब है, हमने उतारा है इसको। अनजलना, हमने उतारा, हु, इसको। तो हमने इसको उतारा। ठीक है जी। तो अनजलना हु, दो टुकड़े। अब ये पक्का हो गया। अगला लफ्ज है इलई का। इसका इशारा करें आप सब, और कोई हाथ खड़ा करे जिसको इसका टेबल याद है। जिसको इसका टेबल याद है, सिस्टर इशाल चलें, बताएं जल्दी से क्या टेबल था। सिस्टर निमरा बताएं। इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। शुरू से शुरू करें ना, इलैही, इलैहिम। वो शुरू वाले दो याद नहीं आ रही, तो इसलिए जी सर, मैं सुनाऊं? हाँ, कोई बात मैं इलैही बताऊं? इसकी तरफ, जी। इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैही मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस मोमिनस औरत की तरफ। अच्छा, सीरत सिस्टर, आपने कराया तो बहुत अच्छा है, और रवानी भी बड़ी अच्छी थी। सिर्फ थोड़ा सा ये याद रखना है कि अगर आ बोला गया ना, आ, तो अलैहा, तो वो बन जाएगा पर, ये जेर वाला है। ठीक है, तो ये हमने, तो इसी तरह इलई का, ये इशारा इलई का, तुम्हारी तरफ, इलई का। तो इस, ये किसकी तरफ, किसकी बात हो रही है यहाँ? इलई का, आपकी तरफ। तो कहाँ से कौन मुराद है यहाँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपकी तरफ इसको उतारा गया। तो ये अब याद रखें कि इंशाल्लाह ये आगे का लेवल का है, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा, कि अनजलना हु में हु कौन था, इलैका में का, यहाँ पे कभी कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो नहीं है। तो ये मज़ामीन हमें तब पता चलते हैं जब हमें आगे पीछे से एक जुबान का अंदाज पता हो। ठीक है। तो इलैका, आपकी तरफ। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो किताब जिसे हमने उतारा है आपकी तरफ, ये क्या है? पहले बात शुरू करने से पहले बताया जा रहा है ये क्या है। इलई का, आपकी तरफ, ये है मुबारक। ये कौन सी किताब है? मुबारक किताब है। तो मुबारक बरकत वाली है। ईद मुबारक में हमने ये लफ्ज पढ़ा था जब हमने अल्लाहुम्मा बारिक दुरूद शरीफ पढ़े थे उस वक्त। ये बरकत वाली है, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, ईद आपके लिए बरकत वाली हो, ये खुशी आपके लिए, कोई काम हो तो हम कहते हैं आपको मुबारक हो, कि इसमें आपकी और बरकत हो। तो मुबारक, बरकत वाली है। तो पहली लाइन क्या हुई? किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारक, कि ये किताब हमने उतारी, जिसको हमने उतारा आपकी तरफ, वो बरकत वाली है। तो अल्लाह पहले ही बता रहा है ये बरकत वाली किताब है, बरकत वाली किताब। लेकिन साथ साथ आगे कि इसका मकसद क्या है। तो बरकत के हवाले से आपको याद है, हमने पढ़ा था बरकत के मानी क्या होते हैं? नेमत का मिलना, कायम रहना, ज्यादा होते जाना, और ऐसी ज्यादती जो हमें नजर नहीं आती लेकिन उसका एहसास होता है। और कुरान की बरकतें तो जमाने ने देखी हैं, हमने क्या, एक आलम ने देखी हैं। और एक दो चार मिनट या 4 साल या 400 साल नहीं, 1000 साल तक इसकी बरकत। और इसकी बरकत का आलम यह है कि कुरान जिस महीने में उतरा, वो सबसे बेहतर महीना, और अभी इंशाल्लाह आ रहा है रमजानुल मुबारक।
جس رات یہ اترا اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر، اس کو قدر والی رات، اور 1000 مہینوں سے بہتر. یہ قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس رات کو یہ برکت ملی نا، کہ وہ اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا. اور جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، افضل الرسل، خاتم الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہر میں اترا اس کو بہترین اور امن والا شہر قرار دیا. کہ قرآن سے جس کی جتنی بھی نسبت ہو گئی اس میں برکت. اور اس کتاب نے نہ صرف مسلمانوں کی، عرب کے ان لوگوں کی تاریخ کو بدل دیا، بلکہ دنیا کی تاریخ کو بدلا. اندازہ کریں کہ جن لوگوں پر یہ اترا کہاں ان کا کیا عالم تھا، اور کہاں زندگیاں بدل گئیں. وہ لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی ان کی زندگیاں. تو یہاں تو لکھا ہوا ہے نا 100 سال کے اندر سپر پاور بن گئے. اگر آپ غور کریں تو قرآن کا اترنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے بعد اگر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، چلے حضرت عثمان کا بھی وقت آپ لے لیں، تو یہ 22 سال کے اندر جو ہے نا سپر پاور بن گئے. اور تبلیغ کا وقت بھی ڈال لیں تو 40-45 سال میں. اندازہ کریں کہ وہ قوم جو آپس میں لڑ جگڑ برا سا حال، عرب کے حالات، اور جو بد اخلاق اور جنہیں بالکل جاہل اقوام میں سمجھا جاتا تھا، وہ کیا بن گئے؟ وہ علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، سپر پاور بن گئے. ایران کی، اور یعنی پرشین امپائر کو اور رومن امپائر کو، ان کو روند کے رکھ دیے. کیسے ہوا یہ سب؟ اسی کتاب کی برکت سے. پورے 1000 سال تک مسلمان، اور پھر کمزور جیسے تیسے یہ کتاب سے جڑے رہے نا، تو یہ کتاب عزت دیتی رہی. 1000 سال دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اور علم و عمل ہر دنیا کے میدان میں مسلمان آگے آگے رہے. تو وہ اس کتاب کی برکتیں تھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک. جی سسٹر مصباح پڑھیے. کتاب، یہ کتاب، انزلنہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. بالکل برکت والی ہے. اب اس کی برکت جو ہے وہ ملے گی کب، کیسے ملے گی؟ لیدبروا آیاتہ. تو اس بابرکت کتاب کو جو اتارا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں؟ آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو لا لی کے بتائے تھے مختلف معنی، کہ لاہو والا ہوتا ہے اسم کے ساتھ جڑے، حرف کے ساتھ جڑے، تو اس کا معنی. اور اب یہاں پہ لیدبروا، حرف کے ساتھ جڑے تو یاد ہے آپ کو، یعنی فوکس والا، تحقیق. اور جب فعل کے ساتھ جڑے تو تاکہ والا معنی. تو یہاں وہ معنی آ رہا ہے لیدبروا، تاکہ، کہ نتیجہ یہ ہو، کیا یہ جائے، وہ غور کریں. لی، تاکہ، ایک تو یہ معنی ذہن میں رکھ لیں، اور یدبروا، وہ غور کریں. یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا تدبر، تدبر کرنا، مدبر ہوتے ہیں. تو اسی سے یہ لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں. یدبروا جمع کا صیغہ، وہ سب غور کریں. لیدبروا، تاکہ غور کریں. کس پر غور کریں؟ آیاتہ. یہ جمع ہے آیت کی. آیت، ایک آیت، قرآن کی ایک آیت کو کہتے ہیں. اور آیت کا لفظ نشانی بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نشانی بھی ہوتا ہے. تو ہماری بڑی بیٹی کا نام آیت ہے، چھوٹی سی تھی. تو ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تو ریڈیو پر آواز آئی، کہتی بابا وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ آیت پڑھی جائے گی ابھی، تو میرا نام لے رہے ہیں وہ. تو میں کہا جی بیٹے. تو وہ ہم نے اس کانسیپٹ میں کہ نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے آیات جمع ہے، اور آیت قرآن کی آیت کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آیاتی ہی، غور کریں کس کے اوپر؟ اس کی آیات پر، قرآن کی آیات پر غور کریں. تو پہلا مقصد آپ کے سامنے آ گیا، لیدبروا. اور وہی گولتا والی ہٹا کر الف تا لگا کر جمع بن گئی آیات. آیاتی ہی، اس کی آیات پر. یہی ہو، وہی والا. ٹھیک ہے؟
اس کی آیات پر غور کریں. لیدبروا آیاتہ. جس اسرا اشال پڑھیے. لیدبروا تاکہ وہ غور کرے آیاتی ہی اس کے آیت پر. ماشاءاللہ اس کی آیات پر. تو اگلا جو ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وا اور لی وہی تاکہ، اور اگلا جو فعل آ رہا ہے یہاں پہ یتذکرہ. یتذکرہ تو یتذکرہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت بھی پکڑیں. تو پہلے آ گیا غور کریں، اب آ گیا نصیحت پکڑیں اس سے. یتذکرہ یہ تھوڑا سا آپ کو بتانے لگا ہوں. ذکرہ میں آپ نے کہا تھا نا نصیحت، اس نے نصیحت کی، اس نے یاد کیا، تو اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. یہ بھی افعال ہی ہیں، تو بس ویسے ذہن میں رکھ لیں. یہ چونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑھنے، آگے پڑھیں گے، اس لیے میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا، آپ ذہن میں رکھیں گے. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اس سے نصیحت لیں، بس اس کو ایسے ہی نہ پڑھتے جائیں. کون نصیحت لیں گے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ یہ دیکھیں لی تاکہ والا، اور لی یدبرو سے جڑا، اور لی یتذکرہ سے جڑا، دونوں افعال سے جڑا، تو اس کا معنی تاکہ والا ہم نے یہاں پہ کیا. تو یہ اس کو آپ نے اچھا سا ذہن میں رکھ لینا، لی کا کون سا معنی یہاں پہ آ رہا ہے. اور اس کے 3 ڈفرنٹ معنی ہیں اسم، فعل اور حرف کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے. تو کریں کون؟ اولو الالباب. اولو یا اولی کا لفظ عربی میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کام والے، عقل والے، ہمت والے، لاہور والے، فیصل آباد والے، قرآن والے، تو یہ والے کا جو جیسے اردو میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح عربی میں اولو یا اولی کا لفظ ہوتا ہے، اولو. تو یہاں پہ ہے اولو الالباب. الباب جمع ہے، الباب جمع ہے. تو عربی میں دیکھیں مختلف طرح سے جو جمع بن رہی ہیں. لب کی، لب کہتے ہیں عقل کو، لب کسے کہتے ہیں؟ عقل کو. الباب زیادہ جمع ہو گئی. تو تدبر و تذکر کریں اور نصیحت پکڑیں گے کون؟ جو عقل والے ہیں، اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے فہم عطا کیا ہے. ورنہ ہمارے جیسے بس ایسے ہی پڑھتے رہیں گے اس کو، انہیں کچھ خاص نہیں اس سے ملنے والا. جی ڈاکٹر رحمت پڑھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. ماشاءاللہ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور اب آئیے ذرا آج کا سبق بڑا اہم ہے، تو تدبر و تذکر دیکھتے ہیں. ہوتا کہ تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا. یعنی وہ جو غور کیا اور آپ نے اس سے جو ڈھونڈا، اسے ان باتوں کو زندگی میں لانا اور اس پر عمل کرنا تاکہ دنیا و آخرت بہتر ہو. تو یہ اصل مقصد ہے. اب تدبر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں آپ اخبار پڑھتے ہیں، عام طور پہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نا روز، تو آپ کو کوئی خاص نہ کوئی ڈکشنری اٹھاتے ہیں، نہ کوئی آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے خبریں آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے سائنس کی کتاب رکھ دوں، اس میں ضیائی تالیف کا عمل آ جائے، یہ انسان کا نظام تنفس آ جائے، تو اس کو آپ اخبار کی طرح نہیں پڑھ سکتے. آپ کو غور کرنا پڑے گا، غور. تو غور اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کو سمجھیں گے، اس کو عربی سمجھیں گے. تو پہلے سمجھ آئے گا تو غور و فکر ہوگا نا اس کے اوپر. تو وہ غالباً شاعر نے کہا تھا نا، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے، گرا کشا ہے، نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو جب تک اس کو فہم کے ساتھ اس طرح سے ہم نہیں پڑھیں گے نا، تو کوئی پھر اس کے لیے ہمارے لیے اس کے قرآن کے رازوں کو نہیں کھول سکتا. تو خود سے غور کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں. لیکن آئیے پہلے ہم قرآن سے ہمارا تعلق دیکھتے ہیں، کیسا ہمارا قرآن کے ساتھ. تو قرآن سے تعلق ہے ہمارا 4 طرح کا. اور یہ ہم نے یہ سب نے یہ تعلق کو نہ صرف قائم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ساری زندگی لے کر چلنا ہے. نمبر 1، اردو میں جسے راست کہتے ہیں، انگلش میں ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ کا میرا ڈائریکٹ، کسی واسطے سے تعلق نہیں ہے قرآن سے، شخصی پرسنل تعلق ہے.
یہ جو ہے نا قرآن مسلمانوں کے لیے آئی، بالکل آئی، امت کے لیے آیا، بالکل آیا، انسانیت کے لیے آیا، بالکل آیا، لیکن میرے اور آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے بھی شخصی طے شدہ تعلق. باقی زندگی کے سارے معاملہ آپ کے پلانڈ ہیں، ایک قرآن سے تعلق بس ایسے ہی ہوائی نہیں، پلانڈ اور متعلق، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ. تو یہ 4 طرح کے تعلق ہیں. اس کو مزید سمجھتے ہیں مثالوں سے. سب سے پہلے راست یا ڈائریکٹ. قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے. کوئی بھی آپ اور کتاب اٹھائیں، میں نے یہ کتاب اٹھائی، اس کے لکھنے والے ہیں فتح محمد گولن، تو میں یہ کتاب پڑھتا رہا ہوں اور جو مرضی کرتا رہا ہوں، تو مجھے بتائیں کیا اس کا مصنف کبھی جان سکتا ہے کہ اس کی کتاب میں نے اٹھائی ہوئی ہے، میں اس وقت پڑھ رہا ہوں؟ بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں. نہیں جان سکتا نا، ناممکن ہے. ہاں، جیسے ہی میں نے کتاب اٹھائی قرآن، تو اس کا لکھنے والا جان گیا ہے نا کہ میرے بندے نے میری کتاب اٹھائی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اب اس کو اس میں سے کچھ سمجھ آئی ہے، اور اگر سمجھ آئی ہے تو اب یہ پڑھ کر آگے کیا کرے گا. اتنا ڈائریکٹ تعلق کسی اور کتاب سے آپ کا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی زندگی کی کتاب اگر ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہو نا، کتاب میں نے کتاب لکھی ہے تو میرے بیٹے بچے پڑھ رہے ہوں ساتھ والے کمرے میں، تو وہ بھی نہیں جان سکتے، میں نہیں جان سکتا کہ میرے بچے اس وقت یہ کتاب پڑھیں. ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ آپ نے جیسے ہی اٹھائی تو مصنف جان گیا کہ میری کتاب اٹھائی گئی ہے، اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ بندہ میرا پڑھے گا اور آگے کیا کرے گا. ہم نے سنی، امام کو سنا، مصنف جان گیا کہ اب میرا بندہ سن کر کیا کرے گا، اس کو بس اس بیچارے کے اوپر سے گزر جائے گی، غور و فکر کرے گا، کیا کرے گا. تو یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کو اخلاق سے، محبت سے پڑھیں اور سنیں، تو اللہ پھر ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اگر ہم اس سے ہدایت نہیں مل پا رہی تو پھر ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. شخصی اور پرسنل تعلق ہے ہم میں سے ہر ایک کا. جو بھی آیت پڑھیں یا سنیں، یہ احساس ہو کہ یہ میرے لیے اتری ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مشرکین مکہ کے لیے اتری، یہ منافقوں کے لیے اتری، پھر دوسری طرف دعویٰ کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے کتاب، ہر وقت کے لیے، ہر انسان کے لیے. تو بھائی جب تک میں غور نہیں کروں گا اس میں میرے لیے کیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی آیہ مبارکہ میں پڑھوں اور اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق مت توڑو، تو میں فوری کہوں کہ یہ انہیں نہیں کہا جا رہا، آج اس زمانے میں بھی مجھے تعلق نہیں توڑنا، مجھے اس تعلق کو قائم رکھنا. اللہ کہتا ہے رشتے میں نے قائم کیے، تم کون ہوتے ہو؟ تو میں نے کوشش کرنی ہے اس تعلق کو اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت کا تعلق قائم کرنا. اگر ان کی طرف سے ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے نا، مجھے کیا لگے باقی انسان جو مرضی کہتے رہیں، میں یہ تعلق قائم کروں گا کہ یہ آیہ مبارکہ آئی ہے میرے پاس. اور پھر پلانڈ، تو قرآن سے آپ کا تعلق بھی پلانڈ ہو. جیسے کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں آج یہ کھانا مجھے رزق میرے نصیبوں میں تھا تو وہ آ گیا میرے پاس. تو جب قرآن کی آیت آئی تو وہ بھی آپ کے نصیبوں میں تھی، اور وہ آیہ مبارکہ کسی خاص مقصد کے تحت آپ کو اس دن سنوائی گئی. تو آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام. اس میں ذکر تھا کہ صدقہ کرو. آپ کا کوئی رشتہ دار مانگنے آ گیا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو پہلے ہی اللہ نے بھی یہ پیغام پہنچایا تھا کہ آج صدقہ کرنا ہے تم نے. تو پر اب مجھے اگر سمجھ نہیں آتی تو میں کہاں سے اس پر عمل کروں نا. تو اس دن اس وقت وہ جو بات ہمیں سنوائی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے پلان کی گئی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس پلاننگ کا ہمیں حصہ بننا چاہیے. اور پھر متعلق ہے کہ قرآن ہمیں، دیکھیں عمومی زندگی کی مثال ہے، آپ کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس جائیں مشورہ لینے، اور وہ آگے سے شروع ہو جائے پیاز بڑا مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. بلکہ مجھے تو لوگ بڑی الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے جن محفلوں میں لوگوں کا بس ذکر ہی ہو، گھر کتنا بڑا خرید لیا اور گاڑی کیسی ہے تو فلانا بڑا امیر ہے. مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے ایسی محفلوں سے کہ علم والے بھی اگر یہ گفتگو شروع کر دیں تو اللہ رحم ہی فرمائے پھر. تو ظاہر ہے علم والوں کے پاس علم کی باتیں ہونی چاہیے، سو متعلق ریلیونٹ بات. تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں، آپ کہیں گے یار اس سے کوئی، تو قرآن کس کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم، اس سے اگر وہ ریلیونس، وہ ہدایت کا راستہ نہ کھلے، ہے نا،
تو میرے اور آپ کے ہر ایک کے متعلق اللہ کی تذکیر کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہ سننا ہے، سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ آیات کیوں سنوائی ہیں، کیا ربط قائم ہو رہا ہے، کیا بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے. تو یہ 4 طرح کا تعلق آپ کا قرآن سے قائم ہوا. ٹھیک ہے جی، ذرا میرے ساتھ سارے بولیں کون کون سا ہے. سب سے پہلا بتائیں، آپ بتائیں سارے. راست، ڈائریکٹ، راست، ڈائریکٹ، راست، شخصی، پرسنل، طے شدہ، طے شدہ، متعلق، 4. ٹھیک ہے، یہ ہم سب نے اب آئندہ سے قرآن کو اس طرح سے لینا ہے. اب تدبر کو لیتے ہیں. ایک عام آدمی تدبر کیسے کرے؟ وہ ہم اس کورس میں کرتے بھی یہی رہے ہیں، یہی ماڈل فالو کیا. مطالعہ کرے، پہلے پڑھے، پھر تصور. آپ کو یاد ہے میں آپ سے کہتا تھا تعوذ سے ہی ہم نے کہا تھا کہ آپ نے تعوذ پڑھا، اب تصور کریں کہ آپ کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس میں گھرے ہوئے ہیں. شیطان کا ہمارے ساتھ یہی والا معاملہ ہے نا. ہم نے تعوذ پڑھا کہ اس میں اللہ کی پناہ. تصور کیا شیطان ہر وقت ایک آگ ہے میرے ارد گرد لگ گئی ہے، میں درمیان میں ہوں، اب یہ مجھے بالکل جلانے والی ہے. تو ساتھ یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ایسے جیسے اس آگ پہ فوری بارش برس جائے تو اللہ کی رحمت یوں ہی برسے، آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر وہ ساری آگ بجھ جائے. تو یہ ہے میرا اور آپ کا ایک عام انداز. پڑھیں، تصور کریں، اور احساس کے ساتھ اس کو زندگی میں لائیں. مثلا بار بار آیات کو سمجھ کر پڑھیے، مختصر تشریح بھی دیکھیے، تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، نہ کہ صرف اور صرف سطحی مطالعہ. جہاں بھی ممکن ہو تصور کا استعمال. قرآن پاک کی آیات مبارکہ آئیں، ان پہ غور کریں. اللہ کہتا ہے میں نے جوڑے بنائے، اس پہ غور کرو. میں نے آسمان کو بنایا، یہ تمہاری تخلیق سے زیادہ بڑھ کر بڑی بات ہے، اس پر غور کرو. تو آپ بھی کہیں نا یا بدیع السماوات، آپ پر غور کریں کہ کیسے آسمانوں کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہوا بغیر ستونوں کے. ہر دن اللہ کی قدرت کی تعریف کریں. آپ باہر نکلے، میں تو درختوں کو دیکھتا ہوں روز واقعات میں، اس کے پتوں کو دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یا اللہ یہ کیا تیری تخلیق ہے، یہ کیسے کھڑے ہیں، یہ کیسے تو نے انہیں پیدا کیا. زمین و آسمان کا ذکر ہو، اس کے پھر کائنات کی وسعتوں پر کبھی غور کیجیے، رب العالمین کا ذکر ہو، مخلوقات کا تصور کیجیے. کبھی میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے چہرے پہ ایک وہ آتی ہے دل میں کہ اے اللہ تیرا کمال ہی ہے، نے کیسے کیسے انسان بنائے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، برف میں، صحراؤں میں. تصور کیجیے نا ان ساری چیزوں کا. اور پھر احساس کہ وہ رب ہر جگہ پہنچ کر ان کو رزق دے رہا ہے، ہر جگہ اس نے رزق پہنچایا ہوا ہے. نعمتوں کا ذکر و شکر کا احساس کریں کہ اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر ہے. جنت کا ذکر ہو، شوق اور امید پیدا ہو ہمارے اندر. اور جہنم کا ذکر ہو تو یقیناً خوف اور ڈر طاری ہو، رکت طاری ہو. یوں لگے جیسے جان کو جسم سے، روح کو جسم سے نکالا جا رہا ہے، کہ یہ کسی عام شخص کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر. تو یعنی اگر احساس ہی نہ ہو تو جب یہ کر لیں، ہم مطالعہ کیا، تصور و احساس. تو آپ کو یہ ماڈل یاد ہے، شروع میں بھی ایکسپلین کیا تھا، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، چاروں کام. تو اللہ سے مانگا جائے، اپنا احتساب کیا جائے، پلان کیا جائے، اور پھر اس کو آگے پھیلایا جائے. تو یہ ہے قرآن میں تدبر و تذکر کا سادہ سا طریقہ. دعا کیا؟ بار بار قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے. تو اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، میرا ہر حصہ جو ہے تو قرآن کو سیکھنے پر لگا دے. تو دعا سے ابتدا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے تدبر و تذکر کی توفیق کی ابھی فوری دعا مانگیے. میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ اللہ یہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو تیری آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے. ہم دعا مانگیں اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کہ یعنی حاضر دل کے ساتھ دعا مانگی جائے. ایک ہوتی ہے غافل دل سے دعا، کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر.
تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حاضر دل کے ساتھ دعا جب بھی مانگیں تو کوشش کریں کہ دل اس میں حاضر ہو، کہ کسی عام شخص تو نہیں آپ کسی دنیا میں کسی سے مانگنے جائیں نا، اس سے چیز مانگ رہے ہو، آپ کا منہ ادھر ہو یا آپ آنکھیں یوں کر رہے ہو، تو کہتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کائنات کے اس رب اور خالق سے آپ مانگ رہے ہیں، تو دل وہاں حاضر ہو، اور پھر اپنی دعا کریں، لیکن دعا سے آگے احتساب کریں۔ یہ یاد رکھیں یہ اسباب کی دنیا ہے، خود کو ایویلیویٹ کریں، دعا کافی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے دعاؤں کے ساتھ پورا عملی طور پہ کام بھی کیا۔ مجھے آپ کو بھی عملی طور پر دیکھنا ہے میں کر کیا رہا ہوں۔ اچھا میں دعا تو مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میں جو ہے نا وہ جھوٹ نہ بولوں، اور یوں ہٹتے ہی جو ہے وہ کسی نے پوچھا تو میں نہیں۔ اگر کوئی بچہ تیاری کر رہا ہے ایگزام کی اور صرف دعا ہی مانگتا رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے کتاب تو آپ خود سوچ لیں کیا بنے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے، میرے دن کیسے گزرتے ہیں، میرے وقت کیسے گزرتا ہے، موبائل پہ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور قرآن کتنا کھول کے پڑھتا ہوں۔ تو پھر پلان بھی کیجیے جب آپ کو احساس ہو جائے کہ ہاں نہیں۔ اور پلان کون سا؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ محاورہ ہے نا کہ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو پھر آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ آپ زندگی کا ہر معاملہ پلان کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پلان کرتے ہیں، شادیاں پلان کرتے ہیں، گھروں کو پلان کرتے ہیں، کھانا تک پلان کرتے ہیں، ایونٹس پلان کرتے ہیں۔ ایک چیز اگر ہم نہیں پلان کرتے تو رب سے اپنے تعلق اور قرآن سے اپنی محبت کو پلان نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم نے کیسے ہر دن گزرتے دن کے ساتھ اس کے قریب آنا ہے، پھر اسے چیک بھی کیجیے۔ تو پلان چیک کریں کہ سمجھنے کا پلان بنایا، اجتماعی معاملات ہیں، فقہی قواعد ہیں، کوئی نیا ذہن میں خیال آتا ہے تو علماء کے ساتھ چیک کر لیجیے اس کو۔ اور ہمارے لیے عام چیزیں کون سی ہیں، اور باقی بہت سی چیزیں جو ہمیں عام بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آخرت کی فکر، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سارے کام میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیم ورک، اجتماعیت، ہاں اس سے بڑھ کر کچھ ہو تو پھر تھوڑا اور پڑھ لیجیے۔ اور معاملہ یہاں بھی تمام نہیں ہے، یعنی آپ نے دعا کی اللہ سے، آپ نے اپنا احتساب کیا، پھر پلان کیا، تو اب خود کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ امت کا سنوارنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا، یہ امر کا صیغہ، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ امر و نہیں پڑھیں اس لیے بتا رہا ہوں، بلغ سے جمع ہے بلغوا۔ ابلاغ کا لفظ ہوتا ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں ابلاغ، پہنچانا، ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں جو ذرائع آگے، تو بلغوا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہنچا دو، اللہ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں عنی، میری طرف سے، مجھ سے، وعن اور یہ والا کیا، ولو، اگرچہ، ولو یہ اکٹھا لفظ ہے، واو اور لو الگ نہیں کرنا آپ نے، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہو، تو ایک بات بھی تم نے سمجھ لی، آیت بھی جان لی، تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، تبلیغ کریں، اس کو آگے پہنچائیں، اور بہترین انداز میں پہنچائیں۔ یہ یاد رکھنا آپ نے کہ اللہ کی بات خاص طور پہ اتنے اچھے انداز میں پہنچائیں۔ عام باتیں تو جیسے میں وہ بھی اچھے کہنی چاہیے اچھے طریقے سے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ میری بات کو حکمت سے آگے پہنچاؤ اور اچھے انداز سے آگے پہنچاؤ۔ اس کے لیے اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگائیے، اور دیکھیے، اپنا احتساب کیجیے کتنا وقت میں اس پر دے رہا ہوں، کتنا پیسہ لگا رہا ہوں، کتنی صلاحیت۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، چاہے 5 منٹ روزانہ دیں، چاہے 5 روپے روزانہ دیں، چاہے اپنی صلاحیت کا اتنا استعمال ہو کہ اپنے بچوں کو پہلے قرآن سمجھانا شروع کیجیے، لیکن یہ کام شروع کیجیے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھیے۔ اگر کسی کام میں آپ کمتر ہیں تو جو اس میں بہتر ہے اس کے ساتھ لگ جائیے۔ لیٹ سے ایک بندہ پڑھانے میں اچھا ہے لیکن اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، آپ کہیے جی میں آپ کو ساتھ ہیلپ کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ قرآن کورسز میں دیکھیں، اب سینکڑوں لوگ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، میں ساری ورک بکس چیک نہیں کر سکتا، تو اللہ کے فضل سے یہ سارے لوگ چیک کرتے ہیں، سب والنٹیئر ہیں، فی سبیل اللہ، میں انہیں کوئی اجرت نہیں دے رہا، اللہ سے اجرت کو طلب کر۔ آپ بھی انشاءاللہ، آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے، جب آپ کورس کر لیں گے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔
اور جو لوگ قرآن کی، کہیں کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے دولت دی ہے تو مال سے مدد کرے، جس میں پڑھانے کی صلاحیت ہے، اور اگر سارے ہی کام کر سکیں تو سبحان اللہ، وہ تو پھر اللہ کی خاص عنایت ہے آپ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بھی آیات کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، یہی چیزیں دیکھیں گے، زندگی میں اسی انداز کو لے کر آئیں گے۔ مجھے اندازہ آج وقت تھوڑا زیادہ میں نے اس پہ لے لیا، لیکن چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے قرآن کو زندگیوں میں لانا، صرف یہ کورس کی تکمیل تو مقصد نہیں ہے، تو آج معذرت، لیکن یہ میرے دل کے بڑی قریب بات ہے، اور یہ لیسن جو ہے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اس چیز کو اپنی زندگی، اس ماڈل کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر لیجئے کہ اب قرآن کا یہ سلسلہ جو ہے ہم نے سیکھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر دعوت دوں گا، ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم نے آپ نے سیکھنے کے بعد اس کو آگے سکھانا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جس نے خود سیکھا اور پھر آگے سکھایا۔ تو آپ سب نے سکھانا ہے انشاءاللہ، نیت کریں، ارادہ کریں آج ابھی اسی وقت، اور اللہ کے فضل سے آپ اس کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ آج اتفاق سے ہم نے پچھلے بیچ والوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ AQT بنے اور گروپ میں شامل ہوں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ تو آپ کو بھی انشاءاللہ کورس کی تکمیل کے بعد دعوت دیں گے۔ تو قرآن کے حقوق، اب پچھلی جو آیہ مبارکہ تھی اور مختلف قرآن کی آیات کی روشنی میں اس پر ایمان لائیں، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تدبر و تذکر کیا جائے، عمل کیا جائے، پھر اس کو پھیلایا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی یہ سب کام کریں گے، اور اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا سب سے کام وہ ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کلاس میں، کہ اس کو سمجھا جائے۔ آئیے میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور میں آج سے ہی اپنا پلان بنا رہا ہوں، اور پلان کانکریٹ بنائیں، کتنا وقت، کتنی دیر، یہ اس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ قرآن سیکھنے کا پروگرام تا عمر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، اگری کر رہے ہیں اس سے کہ یہ ہمیشہ رہے گا جاری؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں نا۔ ماشاءاللہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو ذرا اچھی سی نیت کریں۔ اچھا، کچھ لوگ تو پتہ لگتا ہے QC2 کے کورس کے اندر ہی غائب ہو جاتے ہیں، QC1 کرنے کے بعد، لیول 1 کرنے کے بعد 2 پہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ توفیق دے، اور پکا ارادہ کہ ہم نے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، پھر ہم گرامر شروع کریں گے۔ بسم اللہ۔ سر میں پوچھ السلام علیکم جی QC2 سسٹر پوچھیے، جو سسٹر کہہ رہی تھی میں پوچھوں۔ سر میں پوچھ رہی تھی کہ ہم QC1 میں 50% کور کریں گے انشاءاللہ، یہ پورا آدھا قرآن کریں گے، تو کیا ہم QC2 میں دوسرا آدھا کمپلیٹ کریں گے؟ نہیں بیٹے، پھر تھوڑا سلسلہ کم ہوتا جائے گا، پھر کوئی تقریباً ہم 60-70% کر جائیں گے، 3 میں 90 کر جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ ایڈوانس لیول دیں۔ لیکن 1 to 3 تو آپ لکھ لیں اور اپنے آپ کو کہہ دیں کہ وہ ہم نے ہر صورت کرنی، پھر آگے انشاءاللہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا چھوڑنے کو۔ جی وہ بردر عرفان کچھ کہہ رہے ہیں، پھر گرامر پڑھتے ہیں، پھر باقی سوالات آخر میں۔ جی میں السلام علیکم، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ QC1 2 3 4 کتنے ہیں اس کے لیول ہوں گے؟ اس کے جی 7 تک لیول ہیں انشاءاللہ، اور ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ۔ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نیا بیچ جو کوئی سٹارٹ ہونا ہو QC1 کا ہی، تو وہ آلموسٹ کب سٹارٹ ہو رہا ہے؟ وہ میرے جاننے والے ہیں کچھ عزیز، تو ان کو میں نے اس میں پھر اتنا جوائن کرنے کا پلان کروانا ہے۔ جی انشاءاللہ، اصل میں یہ مسلسل بیچز چلتے رہتے ہیں، رمضان کے بعد تو ٹھیک ہے ریگولر جاری ہوں گے۔ رمضان میں 1 رمضان سے شروع ہوگا، وہ ویسے کریش جی کورس ہوتا ہے، وہ روزانہ جی جی کلاس ہوتی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں جی، وہ بھی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، وہ پھر ابھی سے نا انشاءاللہ۔ میں اس کو ذرا کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ جو پائپ لائن میں آ رہے ہیں ان کا پھر گروپ بن جائے۔ ماشاءاللہ، اور یہ بڑی اچھی بات جو بردر عرفان کہہ رہے ہیں، یہ میں ایسے کہتا ہوں مفت کا اجر۔ انسان لالچی ہوتا جی ہے نا، تو وہ جی جی کہتا ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، تو جی جی میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو کورس میں ڈالیں
تو وہ بائی جی ون گیٹ ون فری ہے، آپ کا بھی بونس ہے، اس کو اجر ملے گا اور ساری زندگی آپ کو ساتھ ملتا رہے گا، سر، ہے نا؟ مجھے میرے انگلش کے سر تھے کالج کے، انہوں نے ایڈ کی، ہاں انہوں نے سینڈ کیا تھا اور میں پھر ایڈ ہوا. میں ماشاء میں اللہ. خود بھی تو کالج میں دیکھیے پڑھاتا ہوں، لیکن 20 ایئرز بیفور ان سے انٹر میں ہاں انگلش پڑھی تھی، تب سے ان سے تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے شامل کیا، تو یعنی شیئر کیا، تو پھر میں شامل ہوں. انشاءاللہ. اور آپ اگر پڑھاتے ہیں تو پھر تو آپ کو لازمی استاد بننا ہے، اس کورس کو پڑھانا ہے آگے انشاءاللہ. بہرحال جی جی، چلیں، وقت تھوڑا ہے، میں اس انشاءاللہ. لیے معذرت، ورنہ تھینک گفتگو یو. کرتے ہیں انشاءاللہ، کورس یہ کلاس کے اختتام پہ کرتے ہیں. سسٹر سمینہ، باقی باتیں انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ آخر میں آپ لوگ پوچھیے گا. اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ سوالات ضرور پوچھیے گا. آج امربا نہیں بھی کر لیں ذرا جلدی سے، آسان ہے، آپ سب نے پریکٹس کی ہوئی ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے ہم اتنے وقت میں بھی اس کو مکمل کر لیں گے. پھر آپ جس قدر بھی سوال پوچھنا چاہیں گے میں بیٹھا رہوں گا، چاہے آپ 1 گھنٹہ بٹھائیں، 2 گھنٹے بٹھائیں. تو آئیے جی، کیونکہ کچھ احباب نے جانا ہوتا ہے اس لیے ہم فعل امر و نہیں ہم پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی پریکٹس کی. آج میں دہرائی کی کلاس میں دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا چل رہا تھا. اسی کو ہم آگے چل کے اور افعال کے اوپر آج کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے امر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جائے اور نہیں اس سے روکا جائے. تو اس سے پہلے آپ نے فعالہ کا پورا ٹیبل کیا ہے، وہ بڑھتا بڑھتا ماضی، مضارع اور امر و نہیں ہو گیا. پھر ہم نے فتح بھی اسی طرح، پھر ہم نے نصرہ بھی اسی طرح کیا. تو صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ فعالہ جو تھا نا، اس سے بنا تھا افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو. لیکن جب ہم نے نصرہ سے بنایا تو فرق آ گیا، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو. تو اس میں ہمیں پیش بھی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق تھا. اب آگے بھی اسی طرح جب ہم دارابا کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی فرق آ رہا ہے، کیونکہ دارابا کا یدربو بھی آپ کو یاد ہے نا، مختلف بنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اسی طرح اس کے امر میں بھی ادرب زیر آ گئی ہے، ادرب، مار، ادربو. اچھا دیکھیں، افعل میں بھی شروع میں زیر ہے، لیکن افعل وہ جو تیسرے حرف پہ تبدیلی آتی ہے نا، تو وہاں پہ وہ افعل تھا. یہ ہے ادرب، آگے بھی زیر ہے، ادرب، مار. دارابا تھا نا، اس نے مارا، تو ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. چلیں بردر عرفان، آپ ہی کروائیے پریکٹس. جی آپ انمیوٹ کریں، آپ نے شاید انمیوٹ نہیں کیا ہوا. سسٹر سر شاہینہ میں آپ کروں؟ کروا دیں. میری آواز سر میں ٹھیک آ رہی کرا ہے دوں، آپ کو؟ انیسا میں نے ریز ہینڈ اس کے لیے نہیں کیا تھا، بعد میں کوشچن کے لیے کیا تھا. تو میں ادرب اچھا مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی سر. چلیں، اب وہ لوگ پھر نیچے کر لیں جنہوں نے سوال کے لیے کیا، اور پریکٹس والے اوپر رکھیں ہاتھ. سسٹم منتہا کروائیں. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. سسٹر اشال. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ماشاءاللہ. سسٹر اشال کے سسٹر نمرہ کروائیں. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ سارے کروائیں اور مجھے آواز بھی آئے آپ سب کی، ٹھیک ہے؟ اشاروں کو فالو کر لیں. چلیں. اضرب ادرب مار، اضرب مار، 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 اضربو اضربو مار، مارو، مارو، لا لا تضرب تضرب مت مار، مت مار، لا تضربو مت تضربو مت مارو. مارو. اب میں بولوں گا، آپ کی آواز مجھے نہیں آئے، آپ سب اشارے کریں، ٹھیک ہے؟ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ایکسیلنٹ. چلیں جی، تو ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہو گیا. تو سپیڈ پریکٹس کرواتے ہیں سسٹر نائلہ تبسم سے پورے ٹیبل کی. جی سسٹر، ماضی سے شروع کریں. سسٹر نائلہ تبسم، آپ نے ہاتھ تو کھڑا کیا ہوا ہے. جو ذرا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تھوڑے سے ایکٹیو رہا کریں.
جی سسٹر امبرین صدیقی کروائیے. سر میں کرا ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو ٹھیک ہے وہ بیٹے مارا. ٹھیک ہے. آپ اب نیکسٹ سسٹر انیسا کروا دیں مدارے کا. جی یضربو اس نے، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا ہم سب آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں. سسٹر طاہرہ امر و نہیں کروا دیں. انمیوٹ کریں طاہرہ نسیم. اضرب تو مار، اضربو تم سب اضرب مارو، لا تضرب تو مت مار، لا تضربو تم سب مت مارو. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر نائلہ اضرب میری طرف سے آپ کو انمیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں نے سب کو رائٹس دیے ہوئے. اچھا جی سسٹر شاہناز اور سسٹر فوزیہ صدیقی نہیں یار، چلیں ذرا ایسے کوئی عربی بول چال کریں. ہوا چل رہی ہونی ہے. جی اضرب اضربو، اضربو، نضربو. نضربو بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں اضرب القرہ، اضرب القرہ، تو جواباً کیا کہیں گے؟ اضرب القرہ. اضرب القرہ. اور اگر وہ اب جمع میں ہے، آپ سب سے کہہ رہا ہوں آپ سارے جواب دیں. اضرب القرہ. نضرب القرہ. نضرب القرى. تو جب سنگولر نضرب تھا تو تھا اضرب بالقرہ، تاکہ اضرب اور اضربو کا فرق جو ہے وہ کلیئر رہے. ٹھیک ہے. اضرب القرہ، نضرب القرہ. قرہ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں. بال. ہاں قرہ ارض ہوتا ہے نا، گول چیز کو، زمین بھی گول ہے تو ہم قرہ ارض. تو عرب لوگ جو ہے بال کو، فٹ بال کو قرہ کہتے ہیں. یہ ابھی فٹ بال کے عالمی فٹ بال کے میچ کے موقع پر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا قطر میں، عربی میں. تو اگلا ہے جی ہمارا سامیہ سے اسمع. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جی سسٹر گلنور بھکتی کروائیں. اسمعو سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. چلیں سسٹر طاہرہ سینی آپ کروائیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. سسٹر شبینہ کروائیے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن and لا تسمعو مت سنو. مت سنو. سسٹر غزالہ کروائیے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. مت سنو. ویری گڈ. تو اب یہ دیکھیں اسمع جو ہے اسی سے ہم، اس کا ٹیبل بھی مکمل ہوا. یہ آپ نے گھر میں اچھا سا دہرانا ہے انشاءاللہ. ماضی پہلے، پھر مضارع اور پھر امر و نہیں. تو بول چال کے لیے سسٹر مصباح اور سسٹر جویریہ ابھی بول چال کریں. اسمع، اسمع، اسمعو، نسمعو. نسمعو. ویری گڈ. اور یہ جو ہے برادر عرفان، میں آپ سے کہتا ہوں اسمع القرآن، جواباً آپ مجھے کیا کہیں گے؟ برادر انمیوٹ کر لیں. اسماء القرآن. اور اگر میں آپ سب لوگوں سے کہوں اسمع القرآن تو کیا کہیں گے؟ نسمع القرآن. نسمع القرآن. آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اور بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ لگا سکتے ہیں مضارع کے ساتھ. سوف نسمع القرآن. ویری گڈ. ایکسلنٹ کلاس، القرآن. ایکسلنٹ کلاس، ویری فاسٹ لرنرز، ماشاءاللہ دل خوش ہوا.
چلیں جی، اور ہوم ورک میں آپ کا علیمہ سے، علیمہ یاد ہے نا، اس نے جانا، اس سے اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو۔ چلیں سسٹر نمرہ کروائیں، ایک دفعہ کروا دیں۔ علم جان علم جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو۔ مت جان لو، ویری گڈ۔ اور اسی طرح ایک عاملہ بھی ہم نے پڑھا ہے، تو عاملہ سے بنتا ہے اعمل، عمل کر، اعمل اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا اعملوا تعملو مت عمل کرو۔ سسٹر ارسا کروائیں۔ اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ ماشاءاللہ، اور آپ کو بڑے دنوں بعد دیکھا ہے۔ تو یہاں پر اب جو ہے یہ دیکھیے، اسی طرح جیسے فرق ہم نے مضارع میں دیکھا تھا، تو افتح، انصر، اضرب اور اسمع، تو یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ یہ مختلف جو ابواب ہیں، مختلف سیٹ بنتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ نظم میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ فاتحہ کیسے یاد رکھیں گے، کہ اگر قرآن کھولو گے ناصرہ تو اللہ کی مدد آئے گی، اس سے معنی بھی یاد رہیں گے، فاتحہ اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، ورنہ مار پڑے گی، دارابا اس نے مارا، سو جان رکھو، سن لو، سامیہ اس نے سنا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پوائم کی طرح اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس میں چاروں جو ہے، اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، لہٰذا سن رکھو، جان لو۔ تو فاتحہ، ناصرہ، دارابا، سامیہ، یہ چاروں اس میں پورے ہو جائیں گے، معنی بھی اس کے اندر ہی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج کا نقطۂ تعلیم، جیسا کہ پہلے میں نے کل آپ کو بتایا تھا شروع میں، کہ پرانے نقطۂ تعلیم سے پچھلے ہفتے کے اس سے جڑا ہوا ہے مثالوں سے سیکھنا۔ تو ہم نے کہا تھا مثالیں یاد رکھنے کا بڑا اہم اور آسان طریقہ بھی ہے، تو اگر مثالوں کو یاد رکھیں گے معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک دوسرے کے معنی گڑبڑ نہیں ہوتے، یہ آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کورس میں ہم نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ آسان ہیں، عام طور پہ جانی پہچانی ہیں، نماز میں سے ہیں، لہذا کوشش کریں ان کو شروع میں دہرا کے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے ساری چیزوں کے معنی جو ہے وہ ذہن میں رہیں۔ سو ان سے آپ کا روحانی و جذباتی تعلق بھی ہے اور بار بار استعمال میں آتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مثالیں آپ کو الفاظ کے معنی جو ہیں جلدی یاد کروا دیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی سبق نمبر 17 اختتام کو پہنچا، 208 الفاظ ہم نے سیکھے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جانے سے ورک بک سبمیشن کی پلیز تیاری جاری رکھیں، اور جیسے انشاءاللہ کورس اختتام کی طرف آئے گا، ہم پرسوں جو ہے، پرسوں اس کی ڈیٹ بھی آپ کو اناؤنس کر دیں گے کہ فائنل ڈیٹ کیا ہوگی آپ کی ورک بک سبمیشن کی۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔